قدم قدم پہ برکتیں، قفس قفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنا۔ اب جو چیز اللہ کو پسند، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی۔ 5 منٹ کے لیے بندہ علیحدہ بیٹھ کے یہ سوچے کہ جو چیز اللہ کو اس کے رسول کو پسند بھی آئے وہ مجھے پسند ہے۔ کاروبار میں، گھر میں، بازار میں، دھندے میں، نوکری میں، کئی مجھے پسند ہے، پھر کہہ رہے اللہ ناراض ہے۔ دکان کے اوپر بڑھانی ہو، دکان کے اوپر آپ بڑھانی ہو اور پورا مہینہ دکان پر نہ جائیں، مالک تنخواہ دے گا آپ کو دکاندار؟ کسی محکمے میں ملازمت کریں، چھٹیوں پہ چھٹیاں کریں، آپ کو تنخواہ ملے گی، آپ کی شکایت اوپر جائے گی۔ جو 10,000 روپے دے وہ کام میں کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا، کہ اتنی نعمتیں دے وہ فرما برداری میں کوتاہی کیسے برداشت کرے گا؟ یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اتنی ناراضگی کے باوجود چلا بھی رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے، ہنسا بھی رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے۔ آنکھوں کی بیماری دے دیتا، ہاتھ پیروں کی بیماری دے دیتا، اس کا کیا بگاڑ دیتے؟ اس کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اتنا ناراض ہو
میں آپ سب کی بات نہیں کرتا، جتنے سارے حضرات یہاں بیٹھے ہو ان میں اکثریت میں 80% ذمہ داری سے قسم اٹھا کے بات کر سکتا ہوں، 80% کے ماں باپ یہ کہیں گے ہماری اولاد ہمارے کہنے میں کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ جب پرورش کی، جب ضرورت تھی، تربیت کی ضرورت تھی، ہمیں مال کی پڑی ہوئی تھی، آج اولاد کی ضرورت ہے، اولاد بھی مال کا تقاضا کر رہی ہے۔ باپ بیٹے کا پیار نہیں چاہتا، بیٹا باپ
الہ العالمین آج فرید مصحف اٹھائے گا، پروردگار عالم زمین و آسمان بنانے والے، لاکھوں مخلوق کو رزق دینے والے، میرے فرید کا کچھ انتظام کر دے۔ اماں گھر آئی، بابا فرید کے چہرے کو دیکھا، کھلکھلاتا چہرہ ہے، مسکراتا چہرہ ہے۔ اماں جان کہنے لگی بیٹے کیا بات ہے؟ اماں جان کہاں چلی گئی تھی؟ ماں ہاتھ جوڑ کے منہ سے کہنے لگی شکر رکھنا بھول گئی۔ بیٹا کہنے لگا اماں کون سی شکر ہے؟ تجھے لگتا غلط فہمی ہوگی۔ اماں کہنے لگی کیا بات ہے؟
غالب غزوہ حنین کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر ایک صحابی کا پاؤں آ گیا، حضور کو تکلیف پہنچی اور نارو جہتنی آئے میرے پیر پر پیر کر کے دبا دیا، صحابی کی جان نکل گئی کہ آسمان سے کوئی آڈر نہ آ جائے میں ہلاک نہ ہو جاؤں، صحابی پریشان ہے، ڈر کے مارے حضور کے سامنے نہیں آتا، ساری رات بیٹھ کے گزار دی، ساری رات پریشانی میں گزار دی، آئے اللہ کے نبی کے سامنے جاؤں گا، پتہ نہیں حضور علیہ السلام کس کیا فرمائیں گے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد میدان کے اندر حنین کے میدان میں اعلان ہو رہا ہے، جس نے رسول اللہ کے پاؤں پہ پاؤں رکھا تھا اللہ کا نبی اسے بلا رہا ہے، صحابی کہتے ہیں میرے پیروں سے جان نکل گئی، میرے جسم سے جان نکل گئی، پتہ نہیں جبرائیل کیا آرڈر لے کے آئے، پتہ نہیں مجھے کیا سزا ملے گی، میں نے رسول اللہ کے پاؤں پر پاؤں رکھ دیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں ڈرتا آیا، آپ نے مجھے سینے سے لگایا اور لگا کے فرمایا ساری رات ڈرتے ڈرتے گزار دی، او اللہ کے بندے محمد تجھے معاف بھی کر رہا ہے اور 40 اونٹنیاں ہدیے میں تجھے دے رہا ہے۔ ہماری تو معافیاں تھانے میں ہوتی ہیں، ہماری تو معافیاں پنچایتوں کے اندر ہوتی ہیں، جب تک کسی کی عزت کا جنازہ نہ نکال لے، لوگوں کا پردہ اچھالنے میں دیر نہیں کرتے اور کہتے ہیں یا اللہ میرے پردے رکھ، کئیوں کا پردہ موت کے وقت کھلے گا، کئیوں کا پردہ دنیا میں کھلے گا اور کئیوں کا پردہ قیامت کے دن کھلے گا۔ خدا کے واسطے احساس کیجئے، پورے وجود کے اندر ایک انسانی جسم گوشت کا ٹکڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، اس دل کو سمجھائیے، اے دل یہ تو دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، تو اللہ کے لیے بنایا گیا، دنیا کی محبت اس دل میں نہ آئے، اللہ کی محبت آئے۔ میرے عزیزوں، اسلام کی ملکہ ملکہ کائنات ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اسلام کو دو شخصوں کے مال سے اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی، مردوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور عورتوں میں محسنہ کائنات ہے، ملکہ کائنات جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ کون خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سیدہ عائشہ کا مقام اپنی جگہ، سیدہ حفصہ کا مقام اپنی جگہ، سیدہ ماریہ کا مقام اپنی جگہ، سیدہ سودا کا مقام اپنی جگہ، سیدہ ام حبیبہ کا مقام اپنی جگہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ کا مقام اپنی جگہ، سیدہ زینب بنت جحش کا مقام اپنی جگہ، سیدہ جویریہ کا مقام اپنی جگہ، سیدہ عائشہ کا مقام اپنی جگہ، ان کے مقام کی بلندیاں بڑی ہیں، لیکن ماں خدیجہ تیرے مقام کو نہیں کوئی توڑ سکتا۔ اماں خدیجہ تیرے پاس دو عزت ایسے ہیں جو صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ کے پاس نہیں، بے شک سیدہ عائشہ کے پاس حجرہ ہے، سیدہ عائشہ کے حجرے میں روضہ رسول ہے، سیدہ عائشہ کے سینے پر امام الانبیاء کا سر ہے، لیکن دو عزت جو اماں خدیجہ کو ملے کائنات کے اندر اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر آئے اور لمبینونی آئے مجھے اوڑھنی دے دو، آئے مجھے چادر دے دو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، اماں کہنے لگی ہوا کیا؟ کہ اس شکل کا کوئی آیا تھا اور اس نے آ کے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ماں خدیجہ تمہاری خدیجہ الکبریٰ نے جب سنا خوشی سے رونے لگ گئی، کہنے لگی او لوگو مجھے مبارکباد دو، لوگوں نے محمد ابن عبداللہ دیکھا، آج ان خدیجہ کی آنکھوں نے محمد الرسول اللہ دیکھ لیا ہے۔ فرمایا لوگوں مجھے مبارکباد دو، آسمان سے قرآن میرے نبی کے سینے پر آیا، سب سے پہلے جبرائیل قرآن حضور کے سینے پہ لایا، اس قرآن کو سننے کی سب سے پہلی سعادت خدیجہ الکبریٰ کو ملی ہے۔ اسلام کا پہلا مدرسہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر بنا، جب قرآن کا حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور میرا نبی اپنے چچوں کو، اپنے تائوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی ماسیوں کو، اپنی پھوپھیوں خالوں کو جا کر میری توحید کا پیغام سنا دے۔ حضور گھر آئے، تسلی دینے والی، مشورہ دینے والی کون تھی؟ یہی مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ بتا میں کیا کروں، اللہ کا پیغام آ گیا۔ یوں نہیں کہا کہ چلو گھر چھوڑ کے چلتے ہیں، یوں نہیں کہا بندہ چھوڑ کے چلتے ہیں، حضور کے گھٹنوں کے
یا کہہ رہے ہو بچوں کے لیے کچھ کرنا پڑے گا؟ نہیں، بچوں کے لیے کچھ نہ کریں. 6 دن کا فوقہ وہ سائے سلیمان فارسی کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا تو اپنے مال سے لے کے آیا تھا، تمہیں پتا یہاں سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا. اماں دروازے پر سن رہی ہے، کہنے لگی چچا ٹھہر جا، اگر یہ خالی چلا گیا تو قیامت کی صبح تک لوگ اہل بیت کے دروازے پہ انگلی اٹھائیں گے. بیٹی تیرے بچوں کا 6 دن کا فاقہ، اس کا 3 دن کا فاقہ، ہمارے گھروں میں 4 دنوں کے چولہا نہیں جلا، اسے کہاں سے کھلائے گی؟ چچا ذرا اپنا ہاتھ آگے کرنا. سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ آگے کیا، اماں جان نے سر کی چادر اتار کر کے باہر کر دی. سلیمان فارسی کی چیخیں نکل گئی، فرمانے لگے بیٹی یہ تو کوئی چادر ہے جب تیرے باپ نے تجھے سینے سے لگا کے رخصت کیا تھا اور کہا تھا ام سلمہ، اے سودا، اے عائشہ، کوئی میری بیٹی کے لیے نئی چادر دے دو تاکہ میں اسے لال جوڑے میں یا نئی چادر میں رخصت کروں. ام سلمہ چادر لے کے آئی تھی، 16 پیون کپڑے کے لگے ہوئے تھے، 17 چمڑے کا لگا ہوا تھا. اور بیٹیاں بیاہنے والوں، شادی حالوں میں بیٹیوں کی شادی کرنے والوں، گاڑیاں دمادوں کو دینے والوں، موٹر سائیکل دینے والوں، آج 1400 سال پہلے اس نبی کی بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے جو ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا، جو رسولوں کا رسول ہے، اماموں کا امام ہے، نبیوں کا نبی ہے. اللہ اکبر. جس کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردارن ہے، جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، خود تمام نبیوں کا سردار ہے، جس کا چچا جنتی شہیدوں کا سردار ہے. اللہ اکبر. وہ نبی جس کے خدمتگاروں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کل وعد اللہ الحسنى، میں نے ایک سے وعدہ کر لیا. آج اپنی بیٹی کو تسلیاں بھی دے رہا ہے اور بیٹی کو رخصت کر رہا ہے. 17 پیون والی چادر پلٹ کی، دونوں ہاتھ سینے سے لگا کر دونوں ہاتھوں میں لے کے رونا شروع کر دیا اور ماتھے پہ ڈال دے کے کہہ رہے بیٹی 17 پیون والی چادر آج لے لے، وعدہ کر رہا ہوں قیامت کا دن ہوگا انہی ہاتھوں سے جنتی عورتوں کی سردار کا تاج میں تجھے پہنا دوں گا. سلیمان فارسی رونے لگے، یہ تو وہی چادر ہے جو تیرے باپ نے تجھے دی تھی. کچا چاچا اہل بیت کے دروازے پر آیا، سیدۃ النساء کے دروازے پر آیا. اللہ اکبر. آج میرے دروازے پر آیا، خالی نہ جائے. اس چادر کا کروں کیا؟ کہ سامنے چوک کے اندر شمعون یہودی بیٹھا ہے. اللہ اکبر. اسے جا کے چادر دے دینا اور کہنا یہ خاتون جنت کی چادر ہے، اس چادر پر رحمت بھی جھوم جھوم کے آتی ہے. ساری دنیا کی چادر اس چادر پر قربان ہے. کسی کو چادر پیار میں دی ہوگی، کسی کو چادر سہیلی میں دی ہوگی، کسی کو چادر رشتے دار میں دی ہوگی. قربان جاؤ، یہ 17 پیون والی چادر مجھے نبیوں کے سردار نے دی ہے. شمعون یہودی کے پاس لے جا اور یہ چادر گروی رکھ دے. کہنا اس چادر کا بولنا نہ کرنا، یہ چادر اس کے بدلے میں اللہ بول کے دے دے. وہ سائل ساتھ ہے، سارا منظر دیکھ رہا ہے. شمعون یہودی کے پاس چلے گئے اور جا کے کہا یہ چادر لے لے. اللہ اکبر. فوراً چوک اٹھا، کہنے لگا یہ چادر کس لیے لے کے آیا. سارا ماجرا سنایا، سارا قصہ سنایا کہ نبی کے دروازے پہ فقیر آیا تھا، سواری بھی مل گئی، کپڑا بھی مل گیا، روٹی کے لیے دروازے پر آیا. اللہ اکبر. اپنے دروازے کی چوکٹ کی لاج رکھنے کے لیے نبی کی بیٹی نے سر کی چادر اتار دی. کسی کو جواب دیتے ہوئے سوچ لیا کرو لوگ تمہیں شہر میں کس نام سے یاد کرتے ہیں، شہر میں تمہاری کس نام سے عزت ہے، تمہارے دروازے کی کیا پہچان ہے، تمہارے گھر کو لوگ کس نام سے یاد کرتے ہیں. نوجوانوں میں عرض کرتا ہوں اپنے ماں باپ کی پگڑیاں نہ اچھالو، زبان کی بدتمیزی کر کے، بد اخلاقی کر کے تھوڑا سا سوچ لو. ہمارے ماں باپ کو لوگ کھڑے ہو کے سلام کیا کرتے تھے، ہمارے باپوں کو، ہمارے داداؤں کو لوگ سلام کیا کرتے تھے. آج اسی دروازے پہ تھوک کے جا رہے ہیں. خدا پاک کی قسم ہے ان کے تھوکنے کی وجہ سے، نوجوانوں کی بد اخلاقی کی وجہ سے ان کی روحیں قبروں کے اندر تڑپ رہی ہے. یہ چادر خاتون جنت کی ہے، ایک فقیر کے لیے اتار کے دی. اللہ کو توڑنا بھول گیا، اناج اس چیز سے ڈالا تھا، وہ چیز چھوڑ کے اندر چلا گیا. 3-4 سبوں کی کتاب لے کے آیا اور اس کو کھول کے دیکھتا ہے. سلیمان ذرا چادر کھولنا. سلیمان فارسی نے چادر کھولی. اللہ اکبر. اپنی کتاب کو دیکھتا ہے، پیون گنتا ہے، کتاب کو دیکھتا ہے، پیون گنتا ہے. کہنے لگا سلیمان 16 پیون کو کپڑے کے نظر آ گئے، چمڑے کا مجھے 17 کو 17واں پیون نظر نہیں آیا. سلیمان
کوئی فقیر آئے گا، اس کے گھر کے اندر کھانا